اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 39 آیات کمپلیٹ ہو گئیں اور اب آج آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اولاد اسرائیل، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے باندھا ہے اسے پورا کرو، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں، اور مجھ سے ڈرا کرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ گزشتہ آیات میں زمین پر جناب آدم کی خلافت کی داستان، ملائکہ کی طرف سے ان کی تعظیم کا واقعہ، جناب آدم کا عہد و پیمان الہی کو بھول جانا، شیطان کے کہنے میں آ جانے کا تذکرہ، اور پھر ان کی توبہ کا تذکرہ، یہ سب کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اور ان باتوں سے دو چیز، ایک جو حقیقت ہمارے پر واضح ہوئی ہے وہ یہ ان تمام آیات سے کہ اس دنیا میں ہمیشہ دو مختلف طاقتیں رہی ہیں، ایک حق کی طاقت، ایک باطل کی، اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے اگینسٹ رہے۔ جس نے بھی شیطان کی پیروی کی تو اس کا کیا ہوا کہ وہ جنت سے، سعادت سے اس کی دوری اس نے اختیار کر لی، رنج و تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور سوائے پشیمانی کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جو پروردگار عالم کی فرمان کو پورا کرتا ہے، اس کی راہ پہ چلتا ہے، تو وہ ایک پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی زندگی میں رنج و غم نہیں ہوتے، آسودہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور زندگی کون سی؟ آخرت کی۔ اس دنیا میں تو بے شک وہ نیک کاموں کے اوپر چل کے، نیک راہوں پہ چل کر آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آزمائشیں بھی اس کے درجات میں اضافہ کرتی ہیں۔ لیکن وہ جو دنیا ہوگی جو ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے، اس میں وہ ہمیشہ آسودہ زندگی بسر کرے گا۔ اب ان آیات سے جو ہے یہ بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے جو کچھ ان کے ساتھ عہد و پیمان ان سے لیا تھا اور ان کے ساتھ کیا تھا، اور ان کی نعمتیں ان کے اوپر جو نازل فرمائی تھیں، وہ سب کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اولاد اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب جو حضرت یوسف کے والد تھے، ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور اسرائیل کے معنی کیا ہیں کہ اس کے معنی ہے عبد اور ایل کے معنی ہے اللہ، لہذا اسرائیل کے معنی بنے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل جناب یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے چنگل سے نجات پالی اور زمین پر خلیفہ ہو گئے، تو پھر پروردگار عالم سے جو عہد کیے تھے، جو پیمان کیے تھے، اس کو بھول گئے اور دوبارہ وہ رنج میں، بدبختی میں، اس پہ سب پھنس گئے۔ تو بنی اسرائیل سے پروردگار عالم نے جو اس آیت میں بیان کیا، اس میں تین چیزیں بیان کی گئیں، تین چیزیں، یعنی ایک خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرنا، دوسرا عہد پروردگار کو پورا کرنا، اور تیسرا صرف خدا سے ڈرنا۔ اب جو پہلی چیز ہے خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرنا، یہ انسان کو پروردگار عالم کی معرفت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر ایک شکر گزاری کا احساس ابھرے، پروردگار عالم کی تمام نعمتوں کے اوپر وہ نظر کرے کہ کیا کیا نعمتیں اس نے ہم کو عطا کی ہیں، کتنی عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کر کے ہم کو دی ہے، پوری بنی بنائی، سجی سجائی، اس قدر حسین کائنات کی جس میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں، اتنی خوبصورت سجاوٹ ہے، اتنی خوبصورت گرینری ہے ہر طرف۔ یعنی ابھی ہم اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے آئے تو صرف نعمتوں ہی نعمتوں میں ہماری، یعنی ایسے تو ہماری زندگی ہی تمام ہو جائے، ہم اس کی نعمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک اوور آل اگر ہم جائزہ لیں تو اس پوری کائنات، یعنی ہم جب اس دنیا میں آئے تو یہ بنی بنائی، سجی سجائی اتنی بڑی کائنات ہمیں بغیر مانگے اللہ نے دے دی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے اپنے وجود میں ہماری جتنی نعمتیں، ہماری پوری جسم میں ایک مشینری چل رہی ہے، ایک ایک ہمارا عضو، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، ہر چیز پروردگار عالم کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری اولادوں کی صورت میں نعمت، پھر اس کا رزق کی صورت میں نعمت، پھر اس کی رحمتوں کی صورت میں نعمت، اس کی برکتوں کی صورت میں نعمت۔ اس کی سب سے بڑی نعمت تو نعمت مودت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں اس گھروں میں پیدا کر کے بغیر مانگے دی ہے۔ تو وہ تو اتنا عظیم شخصیت ہے کہ جس نے
ہمیشہ بغیر مانگے عطا کیا۔ تو قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، تو صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ ہر ایک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو دیکھ کر معرفت حاصل کرو۔ اس کے بعد دوسری نعمت کیا، دوسری بات کیا ہے، عہد پروردگار کو پورا کرو۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں وہ بغیر کسی قید و شرط کے نہیں دی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خدا نے عہد اور پیمان لیا ہے کہ جو وعدے کیے ہیں اللہ سے وہ پورے کرو۔ اب یہ جو وعدے ہیں یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے کہ وہ اس کو اس کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ اور کیا کچھ اللہ سے وعدے ہیں کہ عہد و پیمان ہے کہ کتنی مقامات پہ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھنا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، پھر یہ اس کے علاوہ صرف میری ہی عبادت کرنا، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیموں، مدد طلب کرنے والوں سے نیکی کرنا، خدا کی عبادت کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اذیت اور آزار کسی کو دینے سے بچنا، خوریزی سے دور رہنا، فساد سے دور رہنا۔ ایسا فساد تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہی معاہدے پروردگار عالم نے یہودیوں سے بھی لیے تھے، اور اس کے ساتھ انبیاء کی معرفت بھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کے معنی دریافت کی گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہاں عہد و پیمان سے کہ تم علی کی ولایت جو خدا کی طرف سے فرض ہے تسلیم کرو، میں تم کو جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ تمام عبادتیں کرے انسان، تمام نعمتوں کو کا شکر ادا کرے، تمام فرائض انجام دے، حقوق و فرائض کا خیال رکھے، تو پھر یقینی طور کے اوپر وہ جنت اس کو ملے گی۔ صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اب اسی عہد کے سلسلے میں جو اللہ نے اتنے عہد لیے ہیں اس کے سلسلے میں ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کی مولا کائنات سے آ کے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مولا نے فرمایا کہ جو عہد تم نے خدا سے کیا ہوا ہے وہ پورا نہیں کرتے ہو، اللہ اس لیے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب وہ نہیں سمجھ میں آتا انسان کیسے کہ ہم نے کیا عہد کیے، تو جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خدا سے کیا کیا معاہدے ہیں، اور پھر پروردگار کا یہ کہنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کیے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ اس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گا جب تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو گے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات تھی وہ یہ کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کی وہ بجا لانے میں، ان کے اوپر عمل کرنے میں ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی کا خوف نہیں کرنا ہے، صرف پروردگار کی ذات سے ڈرنا ہے۔ نہ زمانے کو دیکھنا ہے کہ زمانہ ہمیں کیا کہے گا، اگر ہم نے اس واجب کے اوپر کر لیا، مثلا ہم نے حجاب کر لیا یا ہم نے بہت اپنے آپ کے تقویٰ کے راستے کے اوپر ڈال دیا، لوگ ہم کو یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں رہ رہی ہو، ہم نے گانے نہیں سنے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو دنیا ہمیں یہ کہے گی، یہ کہے گی، یہ کہے گی۔ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرے، اللہ کے راستے میں انسان صرف خدا کے احکامات کی پرواہ کرے، صرف اس کی ذات سے ڈرے کہ ہمارے اس عمل سے یا شریعت کی اس حکم سے مخالفت کرنے سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا، ہمارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو۔ دنیا والے ہوتے ہیں تو ہوا کریں، لیکن ہمارے خدا ناراض نہ ہو۔ تو صرف خدا سے ڈرنا اور اس کی دی ہوئی سزائیں جو آخرت میں اس کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ملیں گی، اس سے ڈرنا، تاکہ انسان کے ذہن میں ہر وقت اللہ کی اطاعت کا خیال رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41، اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ جبکہ اس کی پیش کردہ نشانیاں جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہیں اس سے مکمل مطابقت رکھتی ہیں، اور اب تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، میری آیات کو کم قیمت میں فروخت نہ کرو، تھوڑی سی آمدنی کے لیے ان نشانیوں کو نہ چھپاؤ، اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے میرے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرو۔ آیت نمبر 42، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حقیقت کو جاننے کے باوجود نہ چھپاؤ۔ آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور یہودیوں کی ایک جماعت کے لیے یہودیوں کی طرف سے ہر سال ایک بہت بڑی زرق برق دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ خوفزدہ تھے کہ کہیں رسول اسلام کے قیام کی وجہ سے یہ چھوٹا سا فائدہ ہمارا نہ جاتا رہے، یعنی اس دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں تو یہ فائدہ بہت چھوٹا ہے، دنیا میں جتنے بھی فائدے حاصل ہو جائیں وہ کم تر ہی ہیں،
تو اس وجہ سے اور کچھ دیگر وجوہ کی بنا پر بھی انہوں نے توریت کی ان آیات میں تحریف کر دی جو پیغمبر اکرم کے اوصاف کے بارے میں تھی، جس میں صفتیں، کوالٹیز بیان کی گئی تھیں، اور یہی وہ کم قیمت ہے کہ جس کی طرف قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ تو ان آیات میں، ان 3 آیات میں ان احکام اور قوانین کی 9 حصوں میں نشاندہی کی گئی، 9 حصے بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ ان آیات کے اوپر ایمان لاؤ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، یعنی جب تک کہ آیات و اوصاف سے ہم آہنگ ہیں جو تمہاری توریت میں موجود ہیں، یعنی قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو کہ تمہارے پاس موجود ہے، یعنی وہی بشارتیں ہیں جو توریت میں اور گزشتہ انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو دی ہیں، اور بتایا ہے کہ ان اوصاف کا نبی ظہور کرے گا جو آخری نبی ہوگا، اور اس کی آسمانی کتاب ان خصوصیات کی حامل ہوگی۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ اس پیغمبر کی صفات اور قرآن کی خصوصیات مکمل طور کے اوپر جو تمہاری کتاب میں موجود ہے اس سے ہم آہنگ ہیں، بالکل وہی ہیں، اسی سے مطابقت رکھتی ہیں، تو پھر اب تم کیوں اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے؟ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی کہ تم آسمانی کتاب کا انکار کرنے والوں میں پہل نہ کرو، یعنی اگر مشرک اور عرب جو ہیں، کافر ہیں، جو بت پرست ہیں، وہ اگر انکار کریں تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، تعجب تو تمہارے کفر اور انکار کے اوپر ہے کہ تم نے پہل کی ہے مخالفت میں، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نبی جو کہہ رہا ہے اور اس کتاب جو اس کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ سب کچھ سچ ہے، کیونکہ تمہاری توریت میں اس کی بشارتیں دی جا چکی تھی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ کہ تم میری آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرنا اور ایک سالانہ دعوت سے اس کا تقابل نہ کرو۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ خدا کی آیات کو کسی بھی قیمت کے اوپر نہیں فروخت کرنا چاہیے، چاہے قیمت کم ہو چاہے زیادہ۔ اور یہ جملہ جو ہے یہ حقیقت میں ان یہودیوں کی کمزرفی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے سے اپنے فائدوں کے لیے ہر چیز کو بھلا دیا، اور وہ لوگ کہ جو پیغمبر اکرم کے قیام اور ان کی آسمانی کتاب کے بارے میں بشارت دیا کرتے تھے، خود بتایا کرتے تھے، اپنے دنیاوی مفادات کو خطرے میں دیکھا تو ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا اور توریت میں تحریف کر دی، یعنی چینج کر دیا آیات کے میننگز، آیات کو۔ تو اصولاً اس پوری دنیا میں اگر کسی کو ایک آیت الہی کے انکار کے بدلے میں یہ پوری دنیا دے دی جائے تو بھی یہ قیمت بہت کم ہے، کیونکہ یہ زندگی، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی ہے، لہٰذا ایک انسان کے لیے کس طرح سے آیات الہی کے کو جو ہے وہ ان فوائد کے اوپر وہ قربان کر سکتا ہے، کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے ایسے۔ پھر چوتھا حکم جو دیا گیا ہے، صرف مجھ سے ڈرو، یعنی اس بات سے نہیں ڈرو کہ تم نے اللہ کے احکامات کے اوپر یقین کیا، رسول کی رسالت پر یقین کیا، قرآن کو کتاب الہی مانا، تمہاری روزی منقطع ہو جائے گی، تمہارے فائدے چلے جائیں گے، کوئی تم کو نقصان پہنچا دے گا، تمہارے خلاف لوگ ہو جائیں گے، کسی سے نہیں ڈرو، صرف میرے حکم کی مخالفت سے ڈرو، کیونکہ سارے اختیارات میرے ہاتھوں میں، سب کچھ پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں حکم ہے کہ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو تاکہ کہیں لوگ اشتباہ میں نہ پڑ جائیں، یعنی مخلوط حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملا دو، یعنی انہوں نے اس طرح سے قرآن کی اس کی توریت کی آیات میں تحریف کی تھی کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا تھا کہ لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں، تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ چھٹا فرمان تھا کہ حق کو چھپانے سے اس کو میں منع کرتے ہوئے کہا گیا حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو اور اس سے آگاہ ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، اس وجہ سے اور خاص طور سے ان کو منع کیا گیا ہے کہ جو بھی جانتا ہے کہ حق کیا ہے تو وہ جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپائے گی، یہ چھپانا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے حق کو باطل کے ساتھ ملانا گناہ ہے، اسی طرح سے حق کو چھپانا بھی گناہ عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں، 8ویں اور 9ویں حکم کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور خصوصاً اجتماعی عبادت کو فراموش نہ کرتے ہوئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں آخری حکم اگرچہ باجماعت نماز کے بارے میں ہے، لیکن نماز کے تمام افعال میں سے صرف رکوع کو بیان کرتے ہوئے کہنا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وہ شاید اس بنا کے اوپر ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع بالکل نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی نماز ہے کہ جس کے بنیادی ارکان میں رکوع شامل ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، یعنی فقط یہ نہ ہو کہ تم اپنی نماز پڑھ لو، بلکہ اس طرح کرو کہ اب تمہارے گھر میں نماز قائم ہو، تمہارے معاشرے میں نماز قائم ہو، ہر طرف جو ہے وہ تم اس چیز کی نظر رکھو، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے کہ شاید میں پہلے بھی اس کی مثال دے چکی ہوں کہ مثال کے طور کے اوپر ہم نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پہ اٹھے، ہم نے اپنی نماز پڑھی اور سارے گھر والوں کو ایسے ہی سوتا رہنے دیا،
نہیں، سب کو ایک ایک کو اٹھا کے نماز قائم کروائی جائے۔ اسی طریقے سے باقی نمازوں کے لیے بھی ایک نماز کا وقت ہوا، ہم نے خود پڑھ لی اور اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ ہمارے گھر والوں میں سے کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی۔ تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ خود بھی پڑھے انسان اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو اس کی جانب راغب کر کے نماز کو قائم کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44، کیا تم لوگوں کو نیکی کی اور اس پیغمبر پر جس کی صفات واضح طور پر توریت میں آئی ہیں مان لانے کی دعوت دیتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ آسمانی کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 45، صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو اور خشوع کرنے والوں کے علاوہ دوسروں پر یہ کام گراں ہے۔ آیت نمبر 46، وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کریں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ اب ان آیات میں مخاطب تو بنی اسرائیل کو کیا گیا ہے، لیکن تمام دنیا کے انسان، تمام مسلمان، سب کچھ اس آیت کے وسیع مفہوم میں سب لوگ شامل ہیں۔ تو یہود علماء کے بارے میں جیسے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے، آپ کے ظہور کی بشارت دیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے آپ کا اور ان کی خصوصیات بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر کا دنیا میں تشریف لایا اور جب آپ نے تبلیغ رسالت کا کام انجام دیا، آپ بعثت کے اوپر فائز ہوئے، مبعوث ہوئے، تو ان لوگوں نے انکار، سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں یہی لوگ رہے۔ تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے علماء یہود کو کہ تم پہلے جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اب خود ہی اپنے ایمان کے اوپر باقی نہیں رہ گئے، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، خود ہی نہیں ثابت قدم رہ گئے، تو اپنے نفسوں کو بھول گئے اور لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ تو باوجود یہ کہ آسمانی کتاب کا مطالعہ بھی کرتے ہو، پھر بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو علماء، مبلغین اور راہ حق کی دعوت دینے والوں کے لیے خاص طور پر یہ بنیادی بات کہی گئی ہے کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ تر اپنے عمل سے تبلیغ کریں، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو عمل سے دعوت دو، نہ کہ زبان سے، کیونکہ ایک باعمل شخص جب ہم سے کوئی بات کہے گا تو وہ ہمارے دل پر اثر کرے گی، ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہمیں اس کی زندگی میں بھی یہ عمل نظر آ رہا ہے، تو یہ بات صحیح کر رہا ہے، پہلے یہ خود عمل کر رہا ہے پھر دوسروں کو اس نیک عمل کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے مولا کائنات کا ایک ارشاد ہے کہ اے لوگوں، خدا کی قسم میں تمہیں کسی اطاعت کا شوق نہیں دلاتا جب تک پہلے خود اسے انجام نہ دے لوں، اور کسی غلط کام سے تمہیں منع نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے خود اس سے روکتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے غلط کام کی طرف مولا کائنات کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سب کو بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو پہلے خود نیک عمل انجام دو، پھر دوسروں کو روکو، پہلے خود رکو گناہ سے، پھر دوسروں کی طرف راغب کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حق اور عدل کی بات کرتا ہے لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ یعنی روایات میں ہے کہ میدان قیامت میں دو گروہ ہوں گے جو بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ ان میں سے ایک تو پیسے والے لوگوں کا گروہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں پیسہ صرف جمع کیا، بخل سے کام لیا اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا۔ ایک دن آیا کہ وہ پیسہ سب ان کے ہاتھ سے نکل گیا، جب موت آئی تو ان کے بعد والے آنے والوں نے اس پیسے کو اچھے طریقے سے خرچ کیا، وہ اس کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور یہ اسی پیسے کے حساب کتاب کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو علماء کا ایسا ہوگا کہ جو خود لوگوں کو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، یعنی عالم بے عمل۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے صبر اور نماز کے سے استعانت حاصل کرو، یعنی استقامت اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرو۔ صبر جو ہے وہ استقامت اور بردباری کے ساتھ مشکلات کے محاذ پر ڈٹ جانے کا نام ہے، اور نماز خدا سے رابطے اور اس سے تعلق کا ایک وسیلہ ہے کہ جو انسان کو بہت اس کے لیے انسان کے لیے مضبوط سہارا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے غموں میں سے کسی کا سامنا کرو تو وضو کرو اور مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور پھر دعا کرو، کیونکہ خدا نے خود ہی حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور روایت میں امام فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات امیر المومنین کو کوئی سخت مشکل درپیش ہوتی تھی تو نماز کے لیے کھڑے جاتے تھے اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بے شک نماز جو ہے انسان کو بہت اللہ سے اس کا رابطہ مضبوط کرتی ہے اور بہت طاقتور اور مضبوط بنا دیتی ہے تمام حادثات سے اور تمام مشکلات سے نمٹنے کے لیے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ خشوع کرنے والوں کے علاوہ دوسروں پر یہ کام گراں ہیں، یعنی بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 46 میں کہتا ہے قرآن کے جو ایمان رکھتے ہیں وہ خدا سے ملاقات کریں گے اور اسی کی جانب
لوٹ جائیں گے۔ تو خدا سے ملاقات اس طرح سے حصی ملاقات تو نہیں ہے کہ جیسے انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ جو نہ جسم رکھتا ہے، نہ رنگ رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، کوئی چیز نہیں رکھتا، اور وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ میدان قیامت میں جو قدرت کے آثار ہوں گے، جو جزا و سزا ہوگی، جو پروردگار عالم کی نعمات ہمارے سامنے آئیں گی، اور جو عذاب الہی ہوں گے، ان سب کا مشاہدہ کرنا جو ہے اس کو خدا سے ملاقات کا نام دیا گیا ہے۔ زولب یمانی نے کہ جو مولا کائنات کے دوستوں میں سے تھے، آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا میں اس کی عبادت کروں گا کہ جسے میں نے دیکھا ہی نہیں؟ تو انہوں نے جب وضاحت چاہی تو امام نے مزید فرمایا کہ ظاہری آنکھیں تو اسے نہیں دیکھ سکتی، البتہ دل نور ایمان کے وسیلے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 47، اے بنی اسرائیل، جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے انہیں یاد کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر آیت نمبر 48، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کی جگہ جواب دینا ہوگا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی تاوان اور بدلہ قبول ہوگا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جا سکے۔ اب ان آیات میں پروردگار عالم دوبارہ مخاطب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ان کے بارے میں سوچو، یعنی اتنا دامن وسیع تھا ان نعمتوں کا، بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں پروردگار عالم نے، ویسے تو ہم سب کو جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم ساری زندگی بھی گنتے رہیں تو اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی پروردگار عالم نے ان تمام نعمتوں کے ساتھ اور مزید نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یعنی کہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ فرعونیوں کے چنگل سے رہائی عطا فرمائی تھی، دوبارہ ان کو اس زمین کے اوپر اقتدار دیا تھا، من و سلوہ نازل کیا تھا، 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے تھے، ان کو دریائے نیل میں سے کس طریقے سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نکالا، اور بے شمار نعمتیں جن کا بھی آگے کی آیات میں سب کا تذکرہ آئے گا، کیونکہ اب یہاں سے نعمتوں کا کی ابتدا شروع ہوئی ہے، جو اللہ نے گنوانی شروع کی ہیں ان کو، تو ان کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت بھی عطا کی، اتنا کچھ ان کو دیا، اور ان نعمتوں کو یاد دلانے کے ساتھ ہی اگلی آیت میں پروردگار کہتے ہیں اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی کسی کی جگہ جواب نہیں دے گا، نہ کسی کی سفارش ہوگی، نہ کسی چیز کا کوئی بدلہ ہوگا، نہ کوئی تاوان قبول کیا جائے گا۔ تو یہودیوں کے یہ خیالات تھے کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ پیغمبر تھے، لہٰذا وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے گناہوں کا معاوضہ ادا کر دیں گے، جیسے کہ اس دنیا کا طریقہ کار رہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس دن کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کا عمل اپنے سر پہ نہیں لے سکتا۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان کا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا، کیونکہ اصل میں یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس دنیا میں اس طرح معمول ہے کہ مجرم سزا سے نجات پانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، ضمانت میں پیسے دے دیے جاتے ہیں، جرمانہ ادا کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی کی سفارش کر دیتا ہے، کسی کو نکال لیتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، کچھ نہیں جانے دیتا اس کو جیل میں، سزا نہیں پانے دیتا۔ تو اس دنیا میں جو بھی سلسلے ہوتے ہیں انسان بچا لیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جو وہ دنیا ہوگی اس میں یہ دنیا سے اس دنیا سے بالکل مختلف ہوگی، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہاں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہر انسان اپنی ہی مصیبت میں پڑا ہوگا، دوسرے کو کیا چھوڑا سکتا ہے۔ تو راہ نجات حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف انسان کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری جو ہے وہی کام آئے گی۔ تو انسان کو اسی کے سائے میں پناہ لینا چاہیے اور پروردگار عالم کا لطف و کرم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو ان آیات کے اختتام پہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے اور اس سے حاصل یہ کریں ہم کہ ہم بھی ابھی تو نعمتوں کا صرف پروردگار عالم نے کہا ہے کہ نعمتیں یاد دلانے کے لیے کہ اب سوچو ان باروں میں، ابتدا کی ہے، آگے چل کے پروردگار کتنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک ایک نعمت اس کی یاد کرنی چاہیے اپنی زندگی میں۔ 2 رکعت شکرانہ تو بہت ہی منیمم ہے کہ ہم روز ادا کریں کہ تمام نعمتوں کے عوض پروردگار تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اور شکرانہ ادا کریں، اس کی ایک ایک نعمت کو یاد کریں، اسی سے جو ہے اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی دنیا کو دیکھ کر، اس کی چیزوں کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کے، پھر اس کے بدلے میں اس چیز کو سوچیں کہ جب اس کو خدا نے ہمارے پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں تو ہمیں کس طرح سے شکرانے کے طور کے اوپر اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ایمان اور تقوی کے سائے میں پناہ لینی چاہیے، اور یہ ایمان اور تقوی ہمارے اپنے ہی کام آنا ہے کہ جب اس دنیا میں ہم جائیں گے تو ہمیں
کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بہترین منزلیں پائیں گے۔ پروردگار عالم ہم کو وہ منازل پانے میں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔